الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. ساری تعریف و توصیف و حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار، جو ساری کائنات کا بلا شرکت غیر مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حاکم حقیقی ہے، اور وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، اور وہی ہمارا مشکل کشا ہے، اور اسی کے قبض قدرت میں ساری چیزیں ہیں. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں قرآن اور سنت کی راہ پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمایا. محترم حضرات، آج جس موضوع پر خطبہ ارشاد ہوا وہ ظلم کے تعلق سے ہے. ظلم سے بچنے اور اس سے پرہیز کرنے کی تلقین کی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں: اے میرے بندو، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دے دیا اور اس کو تمہارے درمیان میں بھی حرام قرار دے دیا ہے. فلا تظالموا، تو تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کیا کرو. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا: وما ربک بظلام للعبید، اور تمہارا پروردگار اپنے بندوں پر ذرا برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. تو محترم حضرات، یہ ظلم ایک ایسی چیز ہے جس کا انجام بہت برا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو دنیا میں ہی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے اس کو، اور آخرت میں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اور علماء نے ظلم کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. پہلی قسم جو سب سے بڑا خطرناک ہے، اور وہ ہے شرک. جیسا کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے ان کی نصیحت کو ذکر کیا ہے: وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. سب سے بڑا ظلم اگر دنیا میں اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ شرک ہے. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، اور اسی کے قبض قدرت میں ساری چیزیں ہیں، اور وہی سب کچھ ہم کو عطا کر رہا ہے. پھر بندے اس کا کھا کے، اس کا پی کے غیروں کے آگے اگر جھکے، اپنا ماتھا ٹیکے، تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے. یعنی آپ ایک اپنے چھوٹے سے نوکر کو، جو آپ اس کو کچھ تنخواہ دے کے رکھتے ہیں، اگر آپ کی نوکری کرنے کے بجائے کسی اور کے پاس جائے اور کسی اور کی نوکری کرے تو آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ جو ہم کو پیدا کیا ہے، ہم چھوٹے سے تھے، ہم کو بڑا کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور رزق عطا فرمایا رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور بے شمار نعمتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نواز رہا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرمایا: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتے ہو. تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد بندہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر خبروں پر، مزاروں پر، آستانوں پر جا کے ماتھا ٹیکے اور ان سے مدد طلب کرے اور ان سے شفا طلب کرے، تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے. تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں: وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو. إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور تو اسی طرح سے اس میں ہم کو بہت بڑی یہ آیت میں ہم کو ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی سب سے پہلے جس چیز کی نصیحت کرنا ہے، ان کو الف ب ت سکھانے سے پہلے اور ان کو دوسرے تمام تعلیم دینے سے پہلے سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم دیں، ان کا عقیدہ درست کریں اور ان کو یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی
شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی کیا ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو کبھی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی آدمی اسی حالت میں مر جاتا ہے، شرک کرتے ہوئے مر جاتا ہے اور اسی عقیدے پر مر جاتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے شخص کی معافی اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ قیامت کے دن اگر بندہ اس حال میں حاضر ہو کہ اس کی جھولی میں بے شمار گناہ ہیں، لیکن اگر اس میں شرک نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں اس کو تھوڑا سزا دے کے بھی معاف کر سکتا ہے، بغیر سزا کے بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی شرک کر کے گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں، چاہے اس نے، جیسا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، اور ساری نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف۔ تو سب سے پہلی قسم، جو 3 قسمیں علماء نے بیان کی ہیں، ان میں سب سے پہلی قسم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرتا ہے۔ اور ایک ظلم کی قسم وہ ہے جو ظلم کیا ہے، انسان اپنے آپ پر ظلم کر لیتا ہے، اپنے آپ پر ظلم اپنے آپ پر انسان کیسے کرتا ہے؟ انسان اپنے آپ کو کیا ہے، گناہیں کر کے، معصیتیں کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ فلا تظلموا انفسکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ انسان کیا ہے، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، ان کو کیا کرتا ہے، ان کو انجام دے کے کیا ہے، اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے، یعنی چاہے وہ کوئی بھی گناہ ہو، کیونکہ اس کا انجام کیا ہے، بہت برا ہے۔ پھر تیسری قسم جو بیان کی گئی ہے، اور عموماً جب آدمی ظلم کا لفظ بولا جاتا ہے تو یہی یعنی لوگوں پر ظلم کرنا لوگ سمجھتے ہیں، اس کا یعنی اس کی طرف لوگوں کا پہلی 2 قسموں کی طرف تو دھیان نہیں جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے، تمام ظلموں میں سب سے بڑا ظلم ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرا ظلم یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ پر ظلم کرے، گناہیں کر کے، معصیت کر کے، نمازیں ترک کر کے، اور حرام مال کھا کر اور دوسرے سود کھا کر کیا ہے، اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، تو یہ اس کا بہت بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ملنے والا ہے۔ پھر تیسری قسم وہ ہے کہ جو لوگ ایک دوسرے پر آپس میں ظلم کرتے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم، تو یہ کیا ہے، ظلم کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں کہ آدمی کیا ہے، ایک آدمی کیا ہے، کسی آدمی کو قتل کر دے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ہاں، کسی کا مال کھا جائے، کسی کی زمین غصب کر لے، کسی کا حق ادا نہ کرے، اس سے کام لے، کوئی مزدور سے کام لے اور اس کا حق ادا نہ کرے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یعنی ظلم کی کئی شکلیں ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایسے ظالموں کے بارے میں کہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کا ناحق کیا مال کھا جاتے ہیں، ان کی زمینیں غصب کر لیتے ہیں، ان کو قتل کر دیتے ہیں، یا ظلم کی کسی بھی قسم کی ہو، یا کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی پر ظلم کرتا ہے، یا اولاد اپنے ماں باپ پر ظلم کرتی ہے، یا ماں باپ اپنے اولاد پر ظلم کرتے ہیں، یا رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، چاہے کسی وراثت کا مال کھا کے ہو، یتیموں کا مال کھا کے ہو، یا کسی بھی صورت میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، یہ سارے ظلم کی قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اللہ تم ہرگز یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو ظالم لوگ کر رہے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، اللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظالم ظلم کرتے چلے آ رہا ہے اور اس کو کچھ ہوتا نہیں ہے، اور وہ سمجھتا ہے، تو ایسا ہرگز نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو تھوڑی دیر کچھ دن کیا ہے ڈھیل دیتے رہتا ہے، مہلت دیتے رہتا ہے، تو وہ چاہے ظالم کتنا بھی پاورفل کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنے بھی بڑے منصب پر کیوں نہ ہو، کتنے بھی بڑے عہدے پر کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ایک نہ ایک دن کیا ہے آتا ہے کہ اس کو ظلم کا بدلہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کو دنیا میں ہی بتا دیتا ہے، اور یہ ظلم کا بدلہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن تو اس کی سزا ضرور دے گا ہی دے گا، لیکن دنیا میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے، اور سمجھتا ہے کچھ چند دن کے لیے اس کو کچھ عہدہ مل جاتا ہے، منصب مل جاتا ہے، یا کچھ اور کوئی پوزیشن مل جاتی ہے، تو سمجھتا ہے کہ اب یہ پوزیشن، یہ منصب میرا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے،
اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے بھی اس منصب سے ہٹا نہیں سکتی ہے، اور منمانی کرنے لگ جاتا ہے اور لوگوں پہ ظلم کرنے لگ جاتا ہے، لوگوں کے حقوق کو مارتا ہے، تو ایسے تو وہ لیکن اللہ تعالیٰ کی آواز میں لاٹھی نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے جگہ سے اس کو اس کے اوپر اس کا خاتمہ کر دیتا ہے جہاں سے اس کا توقع بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو کوئی آدمی بھی ظلم کی کسی بھی قسم کو کر رہا ہے تو اپنی زندگی کا جائزہ لے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس ظلم کو کبھی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت اور ہم پر یہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مہلت دی ہے، سمجھنے کی اور سدھرنے کی مہلت دی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے، توبہ کرنے کی مہلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو سوچنے، سمجھنے اور غور کرنے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، اور ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو سکتے ہیں اور توبہ کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کو معاف کرا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن اگر ہم نے اسی حالت میں ہم نے مر گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس معافی ملنے والے نہیں ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کانت لہ مظلمۃ لاخیہ من ارضہ او شیء، جس نے کسی پر بھی اپنے بھائی پر جو بھی ظلم کیا ہو، چاہے اس کی عزت کو پامال کیا ہو، اس کا مال اس کا ختم کیا، چھین لیا ہو، یا اس کو کسی نے قتل کیا ہو، چاہے کسی قسم کی بھی، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے بھائی کا ذرا برابر بھی کوئی ظلم کیا ہو، چاہے عزت کا ہو، مال کا ہو، یا جان کا ہو، یا اوشین، یا کسی بھی قسم کا اس نے ظلم کیا ہے اپنے بھائی پر، فَلْيَتَحَلَّلْهُ الْيَوْمِ، تو اسی کو آج ہی اس کو اپنا اس کا انصاف کر لے، اس کے ساتھ اپنا کیا ہے انصاف کر لے، اور اس کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لے، اس کے ساتھ آج ہی فَلْيَتَحَلَّلْهُ الْيَوْمِ، آج ہی اس کو چیز کو حلال کر لے، انہیں پتہ نہیں اس کو کل کا دن اس کو ملے گا نہیں ملے گا، اس کی آنکھ دوسرے دن کل کھلے گی نہیں کھلے گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، یعنی آدمی تو ایک پلک بھر کے جھپکنے کے بعد کی بھی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اگر کسی پر ظلم کیے ہیں، پہلی بات تو اگر شرک کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو زندگی اور جائزہ لیں، شرک سے باز آ جائیں، اور اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں گناہوں سے، اس سے بھی باز آ جائیں۔ پھر تیسری قسم جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی لوگوں کے حقوق ہم نے غصب کر لیے ہیں تو اس کو بھی ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہم نے کس کا حقوق، کس کے ہم نے حقوق کو سلب کیے ہیں، ان کو آج ہی ختم کر لیں۔ قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن سے بچو قبل اس کے کہ اس دن کوئی دینار اور درہم کوئی کام نہیں آئے گا، قیامت کے دن کوئی کام آئے گا کوئی چیز، نہ آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگا، نہ آپ توبہ کر سکتے ہیں، نہ آپ کسی سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ قیامت کے دن آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا موقع رہے گا، معافی مانگنے کا موقع نہیں ہے، معافی مانگنے کا موقع تو ابھی ہے، یعنی جب تک کہ آدمی موت کو نہ دیکھ لے۔ اگر آپ میں دو چیزیں اللہ یعنی موت کے آنے سے پہلے غرغرہ آنے سے پہلے، سکرات کا علم طاری ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی یعنی ایک توبہ کو قبول کرتا ہے اور صدقہ و خیرات کو، یعنی جب آدمی ہٹا کھٹا اور صحیح سالم ہے، ہوش حواس میں ہے، اسی وقت تک اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے تو اس کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں۔ جب اس نے اپنے موت کو آتے ہوئے دیکھ لیا اور اس کے بعد جب کچھ کرنے لگ جائے، میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں، تو اس کی توبہ قبول نہیں۔ فرعون نے بھی ایسی کیا تھا نا، جب ڈوبنے لگا اس لوگوں پر ظلم کیا، ظلم کی انتہا کر دیا، حتیٰ کہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہا، میں تمہارا بڑا پروردگار، لیکن جب ڈوبنے لگا تو الان اس نے بولا کہ میں اب ایمان لاتا ہوں، موسیٰ کے پروردگار پر ایمان لاتا ہوں بول کے، تو اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اور اسی طرح صدقہ و خیرات کرنا، جب آپ موت کو دیکھ لیں اور بعد میں کہیں ارے ان کو فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، تو اس وقت آپ کی توبہ کا، آپ کی وصیت کا ذرا برابر بھی فائدہ، اس وصیت کو قابل قبول ہے، شریعت کی نگاہ میں وہ وصیت قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب اس کے کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو کسی اور کا مال ہو چکا ہے، وہ مال اب کسی اور کا ہو چکا ہوتا ہے، تو اس لیے اب وصیت کرنے سے فائدہ ہے۔ وصیت اور کی اہمیت اور اس کی یعنی کب دی جا سکتی ہے؟ جب آپ ہوش حواس میں ہوں، تو اس وقت آپ لوگوں کو وصیت کریں تو اس کی قابل قبول ہوگی اور اس پر وارثین کو اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن اگر قیامت کے دن اگر پہنچ جائے اور اسی حال میں مر جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن کوئی دینار کام نہیں آئیں گے، نہ درہم کام نہیں آئیں گے،
اور پھر آگے فرماتے ہیں ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ، اگر اس کے پاس اس نے جو ظالم ہے اس کے پاس کوئی نیکیاں ہیں تو اس سے نیکیاں لے لی جائیں گی، دوسرے کوئی چیز تو نہیں ہے، اگر نیکیاں ہیں تو نیکیاں لے کے مظلوموں کو دے دی جائیں گی، نیکیاں لے کے مظلوموں کو دے دی جائیں گی، اور اگر ظالم کے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہیں تو مظلوموں کی برائیاں کیا کریں گے، اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کتنا بڑا حسرت کا اور پچھتاوے کا دن ہوگا کہ وہاں پر ہمارے کوئی ظلم کرنے والے کی ساری نیکیاں کیا ہے اس کی کسی اور کے کھاتے میں چلے جائیں گے، اور دوسروں کے برائیاں کیا ہے اس کے کھاتے میں آ جائیں گے، اور اس طرح سے اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا، فہم میں، اور اس کے اوپر کر دیا۔ تو اس لیے ظلم سے بچیں، اتقوا الظلم۔ آدمی کتنا بھی بڑا ظلم ہے تو اللہ تعالیٰ نے مظلوموں کو ایک بہت بڑا ہتھیار دیا ہے، مظلوم کو ایک بہت بڑا ہتھیار دیا ہے، وہ ہتھیار استعمال کر کے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا الظلم فإن الظلم یوم القیامت ظلمات، تم ظلم سے بچو، تم ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم کیا ہے، قیامت کے دن کیا ہے، اندھیروں کا باعث بنے گا، اس کے لیے ظالم کے لیے قیامت کے دن اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ یہ ایسا پاورفل ہتھیار ہے مظلوم کے پاس، کوئی دنیا کی کوئی طاقت اس کو چھین نہیں سکتی۔ ہاں، دعا سلاح المومن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں دعا کیا ہے، مومن کا ہتھیار ہے۔ اور اسی طرح اگر اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول۔ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اللہ مظلوم اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ دعا قبول سنتا ہے، اگرچہ کہ تھوڑی وقت لگ رہا ہو لیکن اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے، اس کو انجام تک پہنچا کے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ظالم کو۔ تو اس لیے یہ نہ ظالمین یہ نہ سمجھے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس کو ہم کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم جیسا چاہیں کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی کبھی بھی اس کے اوپر برس پڑتی ہے اور اس کو تباہ برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے ایسے بے شمار واقعات ہیں تاریخ میں، اگر ہم پڑھیں تو ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ جن کے حق میں بددعا کی گئی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو کیا ہے نیست و نابود کر دیا، ان کو برے انجام سے دوچار کیا۔ تو اس لیے ہر شخص کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی زندگی کا جائزہ لے اور اپنے عقیدے کی فکر کرے، اپنے اعمال کی فکر کرے، اور اپنے حقوق جو ادا کر رہے ہیں اس میں کوئی کوتاہی کر رہے ہیں، کوئی کمپنی کا اونر ہے اور انہیں لوگوں سے کام لے رہا ہے اور ان کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، ان کے تنخواہ وقت پر نہیں دے رہا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ادا کریں، کیونکہ قیامت کے دن ایسا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انسانوں کے لیے قائم ہوگی نا، قیامت تو انسانوں کے لیے قائم ہوگی، وہاں پر کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوگی، اور حتیٰ کہ اللہ تبارک تعالیٰ جانوروں کے درمیان بھی فیصلہ، جانوروں کے لیے جزا و سزا کا قانون نہیں ہے، یعنی کوئی ایک جانور دوسرے جانور پر ظلم کرتا ہے تو کیا ان کے لیے جنت جہنم اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے؟ نہیں ہے، ان کے لیے کوئی جزا، جانور آپ دنیا میں رہیں گے یا مر گئے خلاص، اس کے بعد ان کو کوئی اٹھایا نہیں، ان کو دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، جانوروں کو نہیں اٹھایا جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کیا حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں اگر دنیا میں ایک بکری بغیر سینگ والی بکری، ایک سینگ والی یعنی سینگ والی بکری ایک بغیر سینگ والی بکری کو اگر مارا تھا، اس پر ظلم کیا تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ وہ دونوں بکریوں کو زندہ کرے گا اور ان کا کوئی انصاف دلائے گا، اور پھر اس کے بعد ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے ایک جانور کے ساتھ بھی اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن انصاف کرے گا، ایک دو بکریوں کے درمیان میں، تو پھر یہ دنیا تو کیا ہے انسانوں کے لیے قائم کی گئی، قیامت بھی انسانوں کے لیے قائم کی جا رہی ہے، وہاں پر ہمارے درمیان میں ہی فیصلہ ہوگا۔ تو اس وقت کے ظلم اور وہاں کے انجام سے بچنے کے لیے ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہمارے ساتھ ہم نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، تو آج ہی فلیتحلل اليوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج ہی اپنا تصفیہ کر لے اپنے بھائی کے ساتھ، اس کو پیسہ دینا ہے پیسہ دے دے، اس کی عزت کو پامال کیا ہے تو معافی چاہ لے، جہاں اس کی عزت کو پامال، جس محفل میں عزت کو پامال کیا تھا وہیں جا کے اس کو اعلان کرے کہ میں نے فلاں کے بارے میں ایسا کہا تھا، میں ایسا نہیں ہے، میں نے جھوٹ کہا تھا۔ تو اس طرح سے وہ اپنے آپ کو کیا ہے بچا سکتا ہے، ورنہ پھر قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا ہے، بچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر سوچنے سمجھنے اور
اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور مرنے سے پہلے ہم اپنے آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے اللہ تبارک و تعالی۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔